بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 27ویں ترمیم لانے والوں نے یہ ترمیم تاحیات عمران خان کے ڈر سے، عمران خان کے رد عمل سے، عوامی رد عمل سے، قانون کے رد عمل سے ڈرنے کے لیے، بچنے کے لیے 27ویں ترمیم منظور کروائی، تاکہ یہ پورا ہائیبرڈ سسٹم اور اس ہائیبرڈ سسٹم کے جتنے بھی کردار ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ پتہ تو ان سب کو ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس ملک کے ساتھ 4 سالوں میں وہ قابل معافی نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے وہ قابل گرفت ہے۔ ان کو پتہ ہے جو ہم نے کھلواڑ کیا ہے وہ ایک جرم ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو کیا ہے اور پھر اس کے بعد جو کرنا ہے وہ بھی ہماری ذاتی خواہشات اور ہمارے ذاتی مفاد پر مبنی ہے، اور وہ بھی قابل گرفت ہوگا، وہ بھی قابل معافی نہیں ہوگا، وہ بھی ایک جرم ہوگا۔ کیونکہ استثناء تو وہی مانگے گا نا جس کو پتا ہوگا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ عمران خان نے کیوں نہیں استثناء مانگا تھا؟ وہ 3.5 سال وزیر اعظم رہا، اس نے کیوں نہیں آئین میں ترمیم کر کے یہ استثناء مانگا؟ وہ بھی مانگ لیتا۔ اس نے کیوں نہیں ترمیم یہ کی؟ وہ بھی نواز شریف زرداری کے مقدمات ختم کرتا، ان کے ساتھ ڈیل کرتا۔ ڈیل ہی ہوئی ہے نا بھائی، ابھی ڈیل ہی کی ہے نا۔ یہ جو نواز شریف اور زرداری ان کے ساتھ ڈیل کی نا باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم تمہارے کیسز معاف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تم ہمارا اعلی کار بنو اور تم عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دو۔ ان کو ساتھ میں لایا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب کروائی، عمران خان کو گھر بھیج دیا، ان کے کیسز ختم کر دیے، ان کو پاور میں دے دیا، اور بعد میں جو آئے انہوں نے ان کو پاور دے دی۔ ڈیل ہوئی نا بھائی، ڈیل ہی کرنی تھی تو ڈیل عمران خان بھی کر لیتا ان کے ساتھ کہ آؤ چلو میں تمہیں یہ فلاں صوبہ تمہیں دے دیتا ہوں، یار آ جاؤ میرے ساتھ ڈیل کرو، مجھے تنگ نہ کرو، تمہارے کیسز معاف کرنے ہیں، آؤ تمہارے کیسز معاف کر دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں تمہارے سارے کیسز، میں نہ بھی بند کر دیتا ہوں، پھر خوش ہو جاؤ گے تم، لیکن مجھے تم کچھ نہ کہو۔ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، دھمالے ڈال دیں نواز شریف زرداری، یہ دھمالے ڈالتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں عمران خان کے، جس طرح یہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کو انہوں نے باپ بنا لیا، یہ عمران خان کو باپ بنا لیتے۔ وہ چلو یہ کم از کم سویلین باپ تو ہوتا نا، باوردی باپ ہی کم از کم سویلین باپ تو ہوتا نا۔ اس نے تو ڈیل نہیں کی، اس نے تو اختیارات غلط استعمال نہیں کیا کہ میں ان کے مقدمات ختم کر دوں۔ کیوں آصف زرداری نے تاحیات کیونکہ زرداری کو پتا ہے کہ اس کے خلاف جو جعلی منی لانڈرنگ سکینڈل ہے جو عمران خان کے دور میں جس میں زرداری گرفتار ہوا تھا، وہ 100 نہیں، 200 نہیں، 1000% سچ ہے، اور پتہ باقی لوگوں کو بھی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا کہیں نہ کہیں تعلق بن رہا ہے۔ جب کبھی حالات تبدیل ہوئے، اقتدار نے کروٹ لی، تخت والے تختے پر آ گئے، تختے والے تخت پر چلے گئے، تو پھر چیزوں کا قائب۔ ابھی کیا ہوا حسینہ ماجد کے ساتھ؟ 15 سال اس نے ظلم بربریت کی ایسی کہانی لکھی ہے کہ میں اگر صرف اس کی ظلم کی کہانیاں آپ کو سناؤں شاید اسی کے اوپر 10 گھنٹے لگ جائیں۔ اتنا ظلم کیا اس نے لوگوں پہ۔ بس اس سے غلطی ہوئی کہ اس نے استثناء نہیں لیا تھا، آئین میں ترمیم کر دیتی اور اس ہائبرڈ نظام کی طرح استثناء لے لیتی تو آج پھر اس کے خلاف بھی کوئی کیس نہ بن رہا ہوتا۔ لیکن جیسے ہی حالات نے کروٹ لی، اقتدار تبدیل ہوا، اس کے اپنے محافظ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور عوام کے ساتھ جا ملے، اور ان کو جس بات کا آسرا ہے وہ ٹرمپ ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹرمپ کے آسرے پر کر رہے ہیں، اور ٹرمپ کا 1 سال گزر گیا ہے، ٹرمپ کے 3 سال باقی ہیں۔ امریکہ میں صدر بننے کی مدت 4 سال ہوتی ہے، اور صدر کی مدت 4 سال ہوتی ہے، اور آپ زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ صدر بن سکتے ہیں، چاہے ایک ہی بار میں، چاہے وقفے کے ساتھ، جیسے ٹرمپ وقفے کے ساتھ دوسری دفعہ صدر بنا ہے۔ اور اگر وہ آئین میں ترمیم کر لیتا ہے، جو کہ امریکہ کے آئین میں ترمیم کرنا وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ نیچے ریاستوں سے ترمیم ہونا شروع ہوتی ہے تو اوپر جا کے ترمیم ہوتی ہے، وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اتنا مشکل ہے وہاں آئین کو امینڈ کرنا۔ تو پھر یہ تیسری دفعہ صدر بن سکتا ہے، جو کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں بن پائے گا۔ ابھی جو اگلے سال الیکشن ہونے جا رہا ہے امریکہ میں، جو مڈ ٹرم الیکشن ہوتا ہے ایک طرح سے، اس میں ٹرمپ کو بری طرح شکست ہوگی، اور ان کا اثر صرف ٹرمپ پہ ہے کہ یہ ایک بدمست انسان ہے،
یہ ایک اقتدار کا رسیا انسان ہے، یہ ادھر بھی پنگے لے رہا ہے ادھر بھی پنگے لے رہا ہے، یہ چاہتا ہے سب اس کی چاپلوسی کریں، اس کو خوش رکھیں، اس کو لوریاں دیں، اس کے لاڈ اٹھائیں۔ جو یہ کرے گا ٹرمپ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 1 سال سے یہی کام ہمارا یہ ہائیبرڈ حکومت کر رہی ہے، ہمارا ہائیبرڈ نظام کر رہا ہے۔ اس کو جا کے یہ ایسے ہمارا ہائیبرڈ حکومت ایسی بدبخت حکومت ہے، سب سے پہلے جا کے وہ حملہ کر رہا ہے ایران، اسرائیل ایران کے اوپر جنگ کر رہا ہے، پھر امریکہ ایران پہ جنگ مسلط کر دیتا ہے، اور یہ چاپلوس جا کے اس کو پیش کر رہے ہیں جی تمہیں نوبل انعام ملنا چاہیے۔ پھر نوبل انعام کمیٹی کہتی ہے ہم اس کو نہیں نوبل انعام دیں گے، وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ پھر جا کے شہباز شریف کہتا ہے ہم تمہیں نوبل انعام دیں گے، ہم پھر تمہیں نامزد کر رہے ہیں، جا کے سلوٹ مار رہے ہیں اس کو۔ اور یہ پورا جو اسرائیل والا ایجنڈا جو فلسطین کے خلاف ایجنڈا تھا اس میں بھی جا کے یہ شامل ہو گیا۔ تو یہ ٹرمپ کو خوش کر ان کا آسرا ٹرمپ ہے۔ اگر 3 سال کے بعد امریکہ میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ تو اگر کیا یقینی طور پہ تبدیلی آئے گی، اگر سے مراد یہ کہ تبدیلی ان کی پالیسیز میں آتی ہے، ان کی پالیسیز میں، تو پھر اس نظام کا چلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ اس طرح سے جو انہوں نے اب یہاں پہ ابھی لٹ مچا رکھی ہے، پھر یہ نہیں مچا سکیں گے۔ تو اس ترمیم کے حوالے سے اب جو مزاحمت کا ماحول ملک میں بن رہا ہے، یہ زبردست ماحول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے میں اس پہ کوئی مایوسی آپ کو نہیں دوں گا، اوور آل مایوسی کی کیفیت ضرور ہے، لیکن اگر کوئی بھی آئینی جمہوری کوشش ہو پاکستان کو واپس آئین کے رول میں لانے کے لیے، وہ کوشش بالکل ادنا سی کوشش کیوں نہ ہو، ادنا سی کوشش، وہ جو ہد ہد چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر جاتی تھی نمرود کی آگ کو بجھانے کے لیے، اس کوشش جتنی کوشش کیوں نہ ہو، ہمیں اس کوشش کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ وہ کوئی کر رہا ہو، آئے نواز شریف کھڑا ہو جائے، آج کہہ کہ میں ووٹ کو عزت دینا چاہتا ہوں، کھڑا ہو جائے نواز شریف، ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ آج کھڑا ہو جائے آصف زرداری، وہی جو 55 سال سے جو جمہوریت اور آئین کا یہ وہ پھکی پیس کے کھلاتے تھے قوم کو صبح شام، آج کھڑے ہو جائیں گے دونوں باپ بیٹا زرداری بلاول، کہیں کہ ہم جمہوریت اور آئین بحال کروانا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم چھوڑ دیں گے، ہم عمران خان کی بات ہی نہیں کریں گے۔ اور بتائیں، میں تو نہیں بات کروں گا عمران خان کی، خوش ہے، میں انہی کی بات کروں گا۔ اب اگر یہ خود دونوں خاندان لیٹ گئے، ان دونوں خاندانوں نے خود سودا کر دیا ہے غیرت کا، جرت کا، حمیت کا، دلیری کا، آئین کا، رول آف لا کا، ڈیموکریسی کا، انسانی حقوق کا، اور عمران خان نہیں سودا کر رہا، وہ ڈٹ گیا، کھڑا ہو گیا، تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے یار؟ ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم کیوں بات کر رہے ہیں عمران خان کی اور ان کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ او بھائی تم اپنے ان سیاسی آقاؤں کو، سیاسی باپوں کو کھڑا کر دو، ان کی مالش کرو، ان کے مسل ذرا مضبوط کرو، ان میں ہمت کرو، ان میں کوئی ہوا بھرو، ان کو طاقت دو، وہ کھڑے ہو جائے، کوئی ڈنڈ شنڈ پہلے کھڑے ہو۔ اب وہ کھڑے نہیں ہو رہے، جو ڈٹا ہوا ہے، کہتے ہو کہ تم اس کی بات بھی نہ کرو، بھائی وہ تو ڈٹ گیا۔ اب ہم اندھے تو نہیں ہیں نا تمہاری طرح، ہم کو گونگے بہرے تو نہیں ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈٹ گیا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ قربانی دے رہا ہے۔ 2.25 سال سے وہ جیل کے ابھی 1 مہینہ ہو گیا اس سے ملاقات نہیں ہو رہی، جب سے انہوں نے یہ 27ویں ترمیم کا کھیل شروع کیا کہ اس ترمیم کو پاس کروانا، ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں۔ آج منگل ہے، آج پھر ملاقات کا دن ہے، ہر منگل اور ہر جمعرات ملاقات کا دن ہوتا ہے، آج پھر ملاقات کا دن ہے، نئی ملاقات ہونے دے رہے۔ آج دیکھ لیجئے گا 7 دفعہ گیا ہے سہیل آفریدی ملاقات کے لیے، نہیں ملنے دے رہے۔ آج پھر بہریں جائیں گی، وکیل جائیں گے، نہیں ملنے دیں گے۔ آج بھی لسٹ گئی ہوئی ہے جیل والے جیلر کے پاس، یہ 6 لوگ ہیں ان کی ملاقات کرواؤ، نہیں ملنے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاہتے تھے اس کو بند کر کے ہم نے جو یہ 27ویں ترمیم کا کھیل کھیلا تھا یہ کھیلو، جب ہم سب کچھ کر چکے ہوں گے پھر اس کو ملنے دو، پھر یہ جو جیل میں بیٹھ کے جو اس نے بولنا ہے، کھپ ڈالنی ہے، کھپ ڈال لیں، ہم پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ اس کی بات سے ڈرتے ہیں، یہ اس کے گفتار سے ڈرتے ہیں، یہ اس کے بیانیے سے ڈرتے ہیں، یہ اس کے الفاظ سے ڈرتے ہیں۔ وہ جو جیل سے بیٹھ کے جب وہ گرج اور برس دکھاتا ہے، للکار دکھاتا ہے، اس سے ڈرتے ہیں۔ اور تو پہلی جیل کی سلاخوں میں تمہارے اس کو تہ در تہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا عمران خان تک، ہوا نہیں چھو سکتی اس کو ان کی مرضی کے بغیر۔ اب اس کی جیل میں بیٹھے ہوئے سے کس بات کا ڈر ہے آپ لوگوں کو؟ بولنے تو جیل میں وہ جو بول رہا ہے، جو جیل میں پڑے ہوئے شخص سے جو نظام ڈر جائے، جو جیل میں پڑے ہوئے شخص سے جو نظام ڈر جائے،
سوچیں کہ اگر وہ شخص جیل سے باہر آ جائے تو اس نظام کے اوپر کیا کپ کپاٹ اور کیا تھر تھراٹ ہوگی. لیکن حالات تو دیکھیں تبدیل ہوں گے اور کرنے پڑیں گے. خدا حافظ.